السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کیا میں کمرے میں داخل ہو سکتی ہوں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، یک لفظی جواب موصول ہوا۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، شہریار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ شہریار نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا موبائل غصے سے دیوار کے ساتھ دے مارا، حالانکہ اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ذہن پر سوار کر چکا ہوں، حالانکہ اس میں خاص کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب یہی عام سی لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہو کر ناچ رہی تھی۔ اس کو حور کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ پاکستان میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان جانے کے فوراً بعد ہی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ وہ لندن میں ایک اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ شمائل نے اسے اسی شرط پر ہی پاکستان آنے کی اجازت دی تھی کہ تم اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر کے دوبارہ سے میرے پاس آؤ گے، مگر اب وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بہت قریب معلوم ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حور کی ذات میں اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرنے کے باوجود بھی وہ اسی کی طرف ہی بار بار مائل ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بات کیے بغیر کیوں واپس آ گئی؟ سعد جو کہ لاؤنج میں ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، حیرانگی سے بولا۔ انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا ہے، حور نے نارمل سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان کو تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ تم اپنے ذہن پر اس شخص کو زیادہ سوار مت کرو۔ وہ میرا ہونے والا شخص ہے اور میرا ان سے نکاح بھی ہوا ہے، میں کیسے انہیں اپنے ذہن پر سوار نہ کروں؟ ارے میری ماں، ذہن پر سوار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں ہر وقت نہ سوچا کرو۔ جہاں تک تم لوگوں کے رشتے کا سوال ہے تو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دو۔ میں بس تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس رشتے کو تھوڑی سی سپیس دو۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی پھیل گئی تھی اور وہ خاموشی سے اسی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں سعد، میں سب جانتی ہوں۔ مجھے بھی نظر آتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ بچپن سے ہی ان کا ہی نام سنا ہے اور اب ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے آئس کریم کھانے چلنا ہے یا نہیں؟ تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ کا وقت ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت جواب دو۔ ابھی اس نے گنتی شروع ہی کی تھی کہ حور پرجوش ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دادی جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ ان کو کون بتائے گا؟ رکو، میں باقی کزنز کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے پورشن میں چلی گئی تھی، جہاں پر اس کی چچی جان کی بیٹیاں تھیں اور اس کے باقی کزنز بھی موجود تھے جو چھٹیاں منانے کے لیے انہی کی حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ روز رات ہی اس حویلی میں ہلا گلا ہوتا تھا۔ لڑکے سارے الگ سے محفل جماتے تھے، جبکہ لڑکیوں کی اپنی محفل ہوتی تھی، جن میں زیادہ تر غیبتیں ہی ہوتی تھیں۔ سعد ان کو چڑھانے کے لیے روز رات کو انہیں مولوی کا بیان لگا کر دیتا تھا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ حور بچپن سے خاموش طبیعت کی تھی، لیکن حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی الٹا کام کرتی تھی تو الزام اپنے کزنوں پہ ڈال دیتی تھی، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے سعد ہمیشہ ہی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں اپنا حساب کتاب برابر کر لیتا تھا۔ یار کرن، چلو آئس کریم کھانے کے لیے چلتے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نامدار بھی اسی پورشن پر ہی موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ سعد سے باتوں میں مگن تھی، تب وہ اس پر ایک نظر ڈال کر دوسرے پورشن پر چلا گیا تھا۔
کیونکہ اس کو چچی جان نے بلایا تھا، انہیں کچھ بات کرنی تھی۔ شہریار نے کینہ توڑ نظروں سے حور کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اگر ماما کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ بس ماما کو نہ بتا، انہیں کہو کہ تم نیچے ہمارے ساتھ لوڈو کھیل رہی ہو، اور اگر ماما میرا پوچھنے کے لیے نیچے آ گئیں تو؟ یار کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ مت ڈرو، پہلے کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر کرن نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس بار بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شہریار اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا تھا۔ ہوا گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی کھل کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ جتنا اس کو معصوم سمجھتا تھا، وہ لڑکی اتنی ہی چالاک تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کا سنوں کا ٹولہ حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتے، تایا جان کی آواز سن کر سب کے قدم ہی زمین پر جم گئے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں اندھیر دیا ہو۔ حور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ اس نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم لوگ پکڑے گئے تو میرا نام لینا، میں خود سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ اور اب جب اس کے سر پر مصیبت آئی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس راستے سے فرار ہو۔ سعد اس سے مکمل طور پر انجان بن گیا تھا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا تھا۔ باقی کزن بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ انہوں نے روبدار آواز میں سوال کیا۔ اچانک ہی حور کی نظر ان کے پیچھے کھڑے اپنے شوہر نامدار پر پڑی، جس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کہانی کسی نہ کسی حد تک تو اس کی سمجھ میں بھی آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے دانت پیسے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نے کو اٹھا کر واپس لندن پھینک دے۔ میں تم لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، رات کس پہر تم لوگ کہاں پر جا رہے ہو اور کس کی اجازت سے جا رہے ہو؟ کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ میں نے منع کیا تھا کہ رات کے 9 بجے کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا؟ تم لوگوں کو ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اور یہ کس کا پلان تھا؟ ذرا اپنے باس کو تو میرے سامنے کرو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شرارت ہمیشہ کسی ایک انسان کی ہوتی تھی اور اس میں باقی سب ہنستے تھے۔ سب نے نور کی طرف اشارہ کیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر تایا جان بری طرح سے بکھلا گئے تھے۔ وہ ان کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی بھائی کی آخری نشانی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بھتیجی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیں گے، اور اب اسے اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے سینے پر خنجر چلا رہا ہو۔ باقی سب حور کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ بڑی ہو کر ایک بہت بڑی ایکٹریس بنے گی۔ کرن نے لقمہ پیش کیا تو سعد اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورنے لگا۔ فی الحال اپنی کینچی جیسی زبان کو لگام دو، کیونکہ اگر تمہارے بابا کے پتلے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی تو یہیں پر ہی ہم لوگوں کا کھیل تمام ہو جائے گا اور اس کی ایکٹنگ بھی فلاپ ہو جائے گی۔ ویسے تایا جان کو اس بارے میں بتایا کس نے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نور کا کام ہے۔ اس کو یہ آرام نہیں لگتا، اس کے پیٹ میں درد اٹھتا رہتا ہے۔ ضرور اس نے اپنے بھائی کو بتایا ہوگا، پھر اس کے بھائی نے ساتھ چلنے کی ضد کی ہوگی۔ نور صاحبہ نے منع کر دیا ہوگا کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، اور بدلے میں اس کے بھائی نے شکایت لگا دی ہوگی۔ سعد نے اسی وقت ہی پورا پلان بنا دیا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نور فوراً سے لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتے ہیں، ہر الزام تم میرے سر پر ہی ڈال دیتے ہو، جبکہ میں کچھ کرتی ہی نہیں ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ بس اب رونا مت شروع کر دینا، پہلے ہی ایک عورت اپنے قیمتی آنسو ضائع کری ہے۔ سعد نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سب لوگ بھی اب حور کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو خود بچنے کے لیے سارے الزام سعد پر ڈال چکی تھی۔ تایا جان، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے سعد نے کہا تھا کہ میں جا کر تمام کزنوں کو بتاؤں۔ اگر میں نے نہ بتایا
تو وہ میرے نوٹس مجھے واپس نہیں کرے گا۔ اس نے میرے سارے نوٹس اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب حور صاحبہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تبھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر اس نے اپنے دل کو تسلی دے دی تھی کہ ضروری نہیں جیسا انسان سوچے ویسا ہی ہو۔ شہریار صاحب خاموشی سے بازو لپیٹے ان سب لوگوں کے ڈرامے دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے۔ تم تو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں چلو، تم سے بات کرتا ہوں۔ اور بیٹا تم پریشان مت ہو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں تم لوگوں کو گھومنے پھرنے سے منع نہیں کرتا، مگر گھومنے پھرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ وہ اب ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کی بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور اس دوران ان کا باہر نکلنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ خود ایک پولیس آفیسر تھے، ان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ ان کو ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی بھتیجا یا پھر ان کا کوئی بچہ ان کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ جائے اور پھر ساری زندگی وہ پچھتاتے رہ جائیں۔ مگر یہ بات کیسے ان کزنوں کی سمجھ میں آتی؟ جب وہ بہاتے جا رہی تھی تو اسے سعد کا ٹوٹا ہوا لہجہ سنائی دیا تھا۔ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بچوں اس بار جو تم نے مجھے زخم دیا ہے نا، یہ اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں ہے، اور جب تک یہ بھرے گا نہیں تب تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ جانتی تھی کہ سعد اسے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اسے ڈراتا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے نوڈلس بنا رہی تھی، کیونکہ شام کے وقت اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رات کا جو ابھی کھانا بچتا تھا وہ دادی جان ملازموں میں بانٹ دیتی تھیں، اور ان کو اجازت بھی تھی کہ اگر کسی کو اپنے لیے کھانا رکھنا ہو تو وہ الگ سے رکھ سکتا تھا، مگر اسے یاد ہی نہیں رہا۔ ویسے تمام ایکٹنگ بہت اچھی ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ شہریار صاحب دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا شہریار صاحب کو بھی اس کی ایکٹنگ سمجھ میں آ چکی تھی؟ یہ سوچ کر ہی وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اب مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ آپ پلیز دور رہ کر مجھ سے بات کریں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارے شوہر ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، دو ٹوک انداز میں جواب موصول ہوا، لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے زیادہ باتیں کرنے والی اور زبان درازی کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا۔ تایا جان کو ہماری شکایت کس نے لگائی تھی؟ بے ساختہ حور کی زبان پھسلی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں نے لگائی تھی، کیونکہ میں نے تمہیں کرن سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی آدھی رات کے وقت آوارہ مردوں کے ساتھ جا کر آوارہ گردی کرے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ وہ انسان کس قدر کڑوا بولتا تھا وہ بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور اس کے گالوں پر رک گئے۔ سعد جو تھوڑی ہی دیر پہلے اپنی عزت افزائی کر کے فارغ ہوا تھا، وہ تن فن کرتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ ظالم لڑکی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری وجہ سے میرے پورے ایک ہفتے کی پاکٹ منی بند ہو گئی ہے۔ ابا جان نے مجھے الگ سے ذلیل کیا ہے، اماں جان نے تو بیٹ ہی اٹھا لیا تھا۔
مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ دادی جان نے مجھے بچا لیا۔ وہ اب عورتوں کی طرح بیٹھا واویلا مچا رہا تھا جبکہ وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ او ہیلو، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اسٹیچو تو نہیں بن گئی؟ اس نے حور کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا شہریار صاحب نے پھر سے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ بے چین ہوا تو وہ رونے لگی۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ یار، ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر اس بار اس نے کوئی غلط بات کی ہوئی تو میں قدم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں دادی جان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے شوہر کے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے برخودار نے۔ جب دل کرتا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر چلا جاتا ہے۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے حور صاحبہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس انسان سے بے تحاشا محبت کرنے لگی ہیں، اس لیے آپ کو اس کا غلط رویہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ فی الحال اس انسان کے بارے میں بات کر کے میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور تم سے بھی یہی گزارش ہے کہ فی الحال اس انسان کو نظر انداز کر دو۔ تم سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا دل تو اس کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ وہ معصومیت کی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی۔ سعد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا سر کس دیوار سے جا کر مارے۔ جب اس نے یہی سوال حور صاحبہ سے پوچھا تو اس نے معصومیت سے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس پر جا کر اپنا سر مارو، وہ تھوڑی سی مضبوط بھی ہے۔ وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حور اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کو لیٹے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہریار کھڑا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ صوفے پر پھینکا ہوا تھا جبکہ وہ اس وقت عجیب سے حلیے میں ملبوس تھے۔ اس نے جلدی سے چادر اپنے سینے تک تان لی اور سہمی ہوئی نظروں سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو پورے حق سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے آیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، یوں جیسے ہمت جمع کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی کزنوں کے ساتھ گھوما کرو، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ کیا آپ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے وہ سب تمہارے لیول کے نہیں لگتے ہیں۔ تم جتنی مرضی شرارتی سہی لیکن حد سے زیادہ معصوم ہو اور کسی حد تک کم عقل بھی ہو۔ میں کم عقل نہیں ہوں، وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ میرے زاویے سے دیکھو تو تم سے بڑی بے وقوف لڑکی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا تصحیح کرنے کا انداز تھا جبکہ وہ اس کو اپنی عزت افزائی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ مجھے سعد کے ساتھ بھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن تمہارا بھائی نہیں ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی، میں یوں گھما پھرا کر بات کرنے کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ میں 2 ٹوک انداز میں بات کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامنے والا خاموشی سے میری بات سمجھ جائے۔ اگر وہ میری بات سمجھنے سے انکار کر دے تو میں اور بھی طریقے جانتا ہوں، لیکن پھر وہ طریقے تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے سمجھانے کے لیے آیا ہے یا پھر دھمکیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دماغ میں کس نے یہ خناس بھرا ہے۔ لڑکی، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ میں تم سے چھوٹا نہیں ہوں، تم سے 8 سال بڑا ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کیا وہ بات کریں جس کا کوئی سر پیر ہو۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ خود حیران تھے۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو گھونٹتا رہا۔ صرف ایک بار رخصتی ہونے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، اور اگر اس کے بعد تم نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی یا پھر میرے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کی تو جو حشر تمہارے ساتھ ہوگا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں،
میں تمہیں بس خبردار کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ 2 مہینے کے بعد تم سے نکاح کروں گا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ٹھیک رہے گی۔ یہ بہت جلدی ہے، میں اتنی جلدی آپ سے شادی نہیں کروں گی، ابھی تو میرے FSC کے پیپرز نہیں ہوئے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کون سا تم نے ان میں پاس ہو جانا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے اپنے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، اگر اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے تو خود کو کوئی بہت بڑی توپ چیز تصور کرنے لگے ہیں۔ میں زمان بھائی سے جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی، بس ایک بار زمان بھائی دبئی سے واپس آ جائیں، پھر یہ دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس گھر میں اس کے سب کزنوں کے ساتھ ہی بہت اچھی دوستی تھی، اور 2 بھائی تھے، ایک زمان بھائی تھا اور دوسرا سعد بھائی تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی سیسا پلائی کی دیوار کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ جب بھی کوئی حرکت کرتے تو ان کے پیچھے جا کر چھپ جاتی تھی اور پھر وہ معاملے کو ہینڈل کر لیتے تھے۔ لیکن اس بار جب شہریار صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تو زمان صاحب ضروری کام کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے تھے، اس لیے ان دونوں کا سامنا نہیں ہو سکا تھا، اور نہ ہی وہ شہریار کو زمان کی دھمکیاں دے سکتی تھی، کیونکہ شہریار کے بقول وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ دادی جان، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر جا رہا ہوں، تقریباً 1 ہفتے کے بعد میری واپسی ہوگی۔ اگلی صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ اسے جب شہریار نے ایک نیا اعلان کیا، سب لوگوں نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ وہ ان لوگوں سے مکمل بے نیاز بنا ہوا کھانے کی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ کیا تم اکیلے جا رہے ہو؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ساتھ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے راستوں کے بارے میں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، مگر اب اس کے بھی پیپرز ہونے والے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بیچارہ اس بار بھی فیل ہو جائے۔ سعد نے بے ساختہ اپنا پہلو بدلا تھا۔ اس بار سے شہریار صاحب کی یہی مراد تھی کہ وہ پہلے 2 بار فیل ہو چکے تھے، اور اگر اس بار بھی وہ ناکام ہو جاتے تو ان کی ہیٹرک پوری ہو جاتی، اور ان کے ابا جان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرا وہ واحد بیٹا ہوگا جو FSC کے بعد رکشہ چلائے گا، اور اب رکشے کے ڈر سے ہی وہ دل لگا کر پڑھ بھی رہا تھا، اور اس نے اپنی سرگرمیاں بھی کافی حد تک محدود کرنی تھیں۔ حور کنکھیوں سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی شہریار نے گردن اٹھائی تو ان دونوں کی نگاہیں ملیں۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ موڑ لیا اور دادی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن میرا مشورہ یہی تھا کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، زمان بھی واپس آئے گا تو پھر اس کے نہیں دادی جان کا بہت ضروری ہے، میں رک نہیں سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رومال سے اپنے ہاتھ صاف کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دراصل شہر وہ صرف اور صرف شمائل سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ آج شام ہی وہ پاکستان واپس آ رہی تھی اور اس نے یہاں پر سب سے پہلے شہریار سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ وہ پاکستانی ہی تھی، لیکن کافی عرصے سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ امریکہ میں سیٹل تھی۔ شہریار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا، کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اگر وہ واقعی شمائل سے محبت کرتا تھا تو پھر وہ حور کی طرف کیوں متوجہ تھا؟ اور اگر حور اس کو پسند تھی تو وہ شمائل کو حقیقت کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ اس کا ذہن اس وقت بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ ان دونوں کا ہی دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ شمائل نے اس وقت اس کا ساتھ دیا تھا جب وہ ڈپریشن میں تھا اور بالکل اکیلا تھا۔ اس کے بابا کا بزنس کولیپس کر گیا تھا، اس کی ماما بھی بہت زیادہ بیمار تھیں۔ تب وہ اسے یونیورسٹی میں ملی تھی اور اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے اپنی پرابلم شیئر کی تھی، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ، ورنہ وہ تو اپنے ماں باپ کو ابھی اپنے دل کے حالات کے بارے میں نہیں بتاتا تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ اپنے اندر ہی دبا کر رکھے اور اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ حور شہریار کے کمرے میں جاؤ اور اسے پوچھو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے،
اور اگر اسے پیکنگ میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کروا دو۔ جی امی جی، میں ابھی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور شہریار کے کمرے پر دستک دی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شہریار پھر سے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ 2 دن پہلے ہی اس نے شہریار کی فائلز کو خراب کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اس کی اپنے کمرے میں انٹری پر پابندی لگا دی تھی۔ ہاں آ جاؤ اور یہ پیکنگ بھی کروا دو۔ شہریار کے کہنے پر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، جبکہ وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے عورت اپنے پسندیدہ مرد کی ذرا سی توجہ پر کھل اٹھتی ہے اور پھر ذرا سی بے رخی پر مرجھا جاتی ہیں۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اسے کپڑے طے کر کے دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ دادی جان نے تو کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد نکاح کر دیں گے، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ آپ اگلے ہفتے رخصتی کریں گے۔ بے وقوف عورت، میں شادی کے حوالے سے نہیں بلکہ تمہارے کیریئر کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہارا کیا خواب ہے؟ تم فیوچر میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کچھ سوچا نہیں ہے۔ واو، پہلی بار ایسی لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ لڑکیوں کو تو اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، لیکن مجھے تمہاری سوچ سو کارڈ مشرقی لڑکیوں کی طرح لگ رہی ہے، جن کا زندگی میں کوئی بھی گول نہیں ہوتا ہے۔ آپ اب مجھے ذلیل کر رہے ہیں؟ وہ تعصب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل بھی نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ذلیل کرنے والا؟ میں تو بس اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس طرح کی بات کریں جس سے اگلے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ بول دیتے ہیں، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ آپ کے الفاظ لے کے دل پر کیا اثر چھوڑتے ہیں۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل نہیں رہی۔ اپنے کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ مجھے پوچھنے کا حق ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اور اگر مجھے کوئی بات بری لگے گی تو مجھے یہ بھی حق ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں شیئر کروں تاکہ آپ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اس کے کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی اس قدر بہادری پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ حور زبان درازی کر کے اپنے کمرے میں واپس تو آ گئی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس سے بدتمیزی کرنے کی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ ان کی باتیں برداشت ہی کر لیتی۔ نہ جانے شہریار اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ خیر میں کیوں فکر کروں، وہ کون سا میری فکر کرتے ہیں؟ پتہ نہیں اب کس سے ملنے کے لیے شہر گئے ہوں گے۔ کل رات ہی اس نے شہریار کو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ شہریار اس وقت شمائل کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور کسی حد تک ایکسائٹڈ بھی تھی۔ شہریار سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، مگر شہریار کی سنجیدگی میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ شمائل، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ وہ اب غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے کچھ کہا تھا؟ کیا مجھے تمہارے لیے کچھ لانا تھا؟ وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی تو وہ عجیب سے انداز میں ہنس دیا۔ کیا پہلے کبھی میں نے تم سے یہ چیزیں مانگی ہیں جو اب مانگوں گا؟ تو پھر تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں تم سے اپنے رشتے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے اپنے رشتے کے لیے کیا مانگا تھا؟ صرف تمہاری وفاداری مانگی تھی، تمہاری محبت مانگی تھی اور تمہارا بھروسہ مانگا تھا۔ وہ آرام سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھوں میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ شہریار نے اپنی جیب سے کچھ تصویریں نکالیں اور اس کے سامنے پھینک دیں۔ جیسے جیسے شمائل ان تصویروں کو دیکھتی گئی اسے اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بھیجا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔
تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے مضبوطی سے شہریار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دراصل شہریار کے پاس اس کی کچھ تصویریں تھیں جن میں وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ دراصل وہ اپنے کلاس فیلو سے پہلے محبت کرتے تھے، لیکن ایک ایشو ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ اس سے دوبارہ ملی تو اس کی محبت ایک دم سے جاگ اٹھی تھی، اور اس دوران وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ شہریار سے کمٹمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میں ہر چیز تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن غداری معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ میری دنیا میں غداروں کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اب میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ پلیز ایسا مت کرو، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم کہو تو تمہارے قدموں میں بھی گر کر تم سے معافی مانگوں گی۔ مجھے تمہاری معافی کی نہیں بلکہ تمہاری وفاداری کی ضرورت تھی، جو دینے میں تم بری طرح سے ناکام ہو گئی ہو۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا آیا تھا، ساتھ جو کہ کافی عرصے سے شہریار کے پیچھے لگا ہوا تھا تاکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا سکے، کیونکہ وہ ان صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ کام ان کی عقل مند سہیلی اور کزن یعنی حور نہیں سونپا تھا، کیونکہ وہ بھی اب شہریار پر شک کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اسے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنتی تھی تو وہ لڑکی سے ہی بات کر رہا ہوتا تھا، اور اب یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ جلن ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتی تھی کہ کام کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوگی، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بار اسے لڑکی سے ہی کام پڑے۔ شہریار اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا کہ سعد اس کی تصویریں لے رہا ہے۔ دراصل لندن میں شہریار نے سب لوگوں کو اپنی اور شمائل کے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ سعد کی شہریار کی ایک انگریز دوست سے اسنیپ چیٹ پر ہی بات شروع ہو گئی تھی، کیونکہ سعد نے جب شہریار کو اسنیپ چیٹ ایڈ کیا تھا تو بہت سے لوگ سجیشنز میں آئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ شہریار کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور کچھ اس کے دوست بھی تھے۔ جب اس نے شہریار کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو اسے اس کے ایک انگریز دوست سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ تو شمائل کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے اور بہت ہی جلد اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سعد اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں حور کو کیسے بتائے۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا وہ تو صدمے سے ہی مر جاتی، کیونکہ وہ اس انسان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ انسان اسے دھوکہ دے گا۔ جب اس کی ماں باپ کا انتقال ہوا تبھی اس کے دادی جان نے اس کا نکاح شہریار سے کر دیا تھا۔ شہریار بچپن سے ہی اکھڑ مزاج تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، تنہائی پسند تھا، سنجیدہ تھا، اور اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جس میں وہ خوش رہتا تھا۔ کسی کو بھی اس دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ شہریار اسی شام ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ دادی جان حیران ہو گئیں اور اسے کہنے لگیں، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہیں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ بس دادی جان، 1 دن میں ہی کام پورا ہو گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ میٹھی میٹھی نظروں سے حور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے ایک دھوکے باز عورت کے لیے اس معصوم لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اب اسے حور کی محبت بہت پیاری اور بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ حور کے دوست کی شادی ہے، وہ اس کے بچپن کی دوست ہے۔ آج اس کی مہندی ہے، تمہیں اسے لے کر اس کے دوست کے گھر جانا ہے۔ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ ساتھ نہیں، اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اس کو لے کر چلا جاؤں گا، کیونکہ راستے کافی لمبا ہے۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں دادی جان کو کافی کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے بیٹا۔ حور تم بھی اپنی پیکنگ کر لو، کیونکہ 3 دنوں تک تم لوگوں نے وہیں پر ہی رہنا ہوگا۔ دراصل اس کی دوست اس کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی، اور وہ بھی کئی بار اس کے گھر میں رہ چکی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بارات کے دن جائیں گے، اور آج صرف حور ہی جا رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو شہریار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے اس قدر حسین عورت اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔
بلا شبہ وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ ساتھ جب سے شہر لوٹ کر آیا تھا تب سے وہ اپنے کمرے میں ہی بند تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ حور کو بتا سکے۔ وہ اس لڑکی کو کسی بھی صورت تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ لوگ ابھی شہر کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اس شدید موسم میں گاڑی چلانا بہت مشکل تھا۔ اس نے قریبی موجود ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور پھر حور کو لے کر اس ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں رہوں گی، اس نے بے چینی سے کہا تو وہ غصے سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ موسم کے حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھو چھوٹی سی لڑکی، میرا دماغ خراب مت کرو۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے، ورنہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ میرے لیے الگ کمرہ بھی تو بک کروا سکتے ہیں۔ میں تمہارے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ ساڑی میں ہی ملبوس تھی، مگر اس کے اوپر اس نے شہریار کا بلیک کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا جس میں کسی حد تک اس کا حسن چھپ گیا تھا۔ جیسے اس نے کوٹ اتارا، شہریار کو اپنی دنیا رنگوں سے بھری ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی جبکہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ یا آپ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ محترمہ بیوی ہیں آپ میری، آپ پر حق رکھتا ہوں، جیسے چاہے آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا حور کا موبائل بجا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ کے نمبر سے ہزاروں کے حساب سے میسیجز اور کالز آئی ہوئی تھیں۔ جیسے اس نے واٹس ایپ کے میسیجز اوپن کیے، سامنے نظر آنے والی تصویروں کو دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا۔ بے یقینی سے اس نے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو سامنے ہی اس کی شمائل کے ساتھ کچھ تصویریں تھیں جن میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ لندن میں تو یہ معمولی بات تھی۔ اس نے کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز بھی تھیں جس میں وہ شمائل کو کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، پاکستان جا کر میں بہت جلد ہی اسے طلاق دے دوں گا اور پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو جو کچھ تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ تم تحمل سے میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ میں چیخ چیخ کر ساری دنیا کو آپ کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے اور زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ جس انسان سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی، جس انسان کو میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، اپنی زندگی جس انسان کے نام کی تھی، وہ انسان میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا؟ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کیا ہے، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ شہریار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ آج تو تم نے یہ الفاظ ادا کر دی ہیں، دوبارہ کبھی یہ الفاظ ادا کیے تو کیا کریں گے؟ جان سے مار دیں گے مجھے، کیونکہ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں ہر چیز تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ نے جس لڑکی سے محبت کے دعوے کیے تھے، جائیں اسی کے ساتھ ہی جا کر نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں یا پھر میں ساتھ کو کال کروں؟ موسم بھی اچانک سے بہتر ہو گیا تھا۔ اس دن وہ اپنی دوست کی شادی پر نہیں گئی تھی، بلکہ روتے ہوئے حویلی واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن اس نے دادی جان کو بھی دو ٹوک میں انداز کہہ دیا تھا کہ وہ شہریار سے شادی نہیں کرے گی۔ اگلے دن وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، شادی تو تمہاری صرف میرے ساتھ ہی ہوگی، رخصت ہو کر تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اور وہ بھی کل۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، میں جیسے جی میں آئے ویسا کر سکتا ہوں۔
آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے وہ تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات جو نظر آئے وہی سچ ہو۔ تمہارا یہ دوست ساتھ کہاں پر ہے؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا چالاک ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اس کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ تم لوگ مل کر جو کھچڑی بناتے رہتے ہو نا، تم سب لوگوں کو میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ آخر کس طرح کا انسان تھا وہ؟ اس کا دماغ بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ رات کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی کہ اللہ مجھے جو سچ ہے اس تک پہنچا دے۔ شہریار صاحب آج سے پہلے کسی کو بھی کھونے سے نہیں ڈرا تھا۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی کہ جب شمائل کی حقیقت اس کے سامنے آئی تھی تب بھی اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، بلکہ اس نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ شمائل کے ساتھ اس کی زندگی کے تقریباً 5 سال گزرے تھے اور 5 سالوں کو وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا، لیکن اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ گزارا ہوا 1 مہینہ اس کے لیے اس کی کل کائنات بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ایک بار اس نے شکایتی انداز میں شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اللہ جی، اگر یہ انسان میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو اس کی زیادتی کی سزا دیں۔ وہ اس کے سامنے ہی اپنے رب کے حضور اس کے خلاف شکایت لگا رہی تھی، جبکہ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جیسے وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو شہریار نے اسے کچھ چیزیں دکھائیں، کچھ آڈیوز اور کچھ ویڈیوز دکھائے۔ میں مانتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، لیکن قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب میں نے اس حویلی میں قدم رکھا اور میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے تمہارے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وہ عورت زندگی کے ایک وقت میں میرے ساتھ ہوتی، لیکن اب وہ عورت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر مجھے واقعی اس سے محبت ہوتی، اگر میں واقعی اسے پیار کرتا ہوتا تو اس کی بے وفائی کے باوجود بھی اسے اپنا لیتا، مگر مجھے اس سے محبت نہیں تھی، اور جس سے مجھے محبت ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اس کے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ یا نیک صفت انسان ہوں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ صرف اور صرف مجھے ایک موقع دے دو، ایک بار مجھے اپنے آپ کو منوانے کی اجازت دے دو۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مایوس نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ وہ آپ اس کے سامنے گردن جھکا کر اسے ایک موقع مانگ رہا تھا، جبکہ وہ بھری ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب یہ انسان کس حد تک سچ بول رہا ہے۔ میں 4 سالوں کے بعد رخصتی کروں گی۔ یار خدا کا خوف کرو، تب تک تو میں بوڑھا بھی ہو جاؤں گا۔ وہ بیچارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس دی۔ میں اس وقت تک آپ سے رخصتی نہیں کروں گی جب تک میرا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور تمہارے دل سے غلط فہمی نکالنے کے لیے میں ہر طرح سے کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شہریار نے جو کچھ کہا تھا وہ واقعی سچ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ وہ اسے وہی پرنسس ٹریٹمنٹ دے رہا تھا جو کہ اس کا حق تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔